سوال یہ ہے کہ ریکو کے حوالے سے کیا آئندہ مالی سال کے لیے کوئی پیسہ ملے گا، اور آپ کو کسی نے کیس کیا ہے ہائی کورٹ میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکو کے خفیہ معاہدہ ہے. شکریہ کاظم صاحب. ایسا ہے کہ فگر تو سیکٹری خزانہ آپ کو ایکچوئل ساری چیز بتا. دیکھیں دنیا میں جو بھی بجٹ بنایا جاتا ہے وہ ایزیوم کیا جاتا ہے، ایزمپشن ہوتی ہے کہ مجھے اتنا پیسہ آئے گا، اتنا خرچ کروں گا، لیکن وہ برابر سلسلہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ 100 روپے آئے گا 90 خرچ کروں گا 10 روپے جیب میں ڈالوں گا. بجٹ ہمیشہ ایزمپشن پہ ہوتا ہے، ایک بات. دوسرا یہ جو آپ نے چند فگر دیے ہیں وہ تو سیکٹری خزانہ آپ کو ابھی آگاہ کرے گا. تیسرا آپ کا تھا کہ کوئی ہائی کورٹ میں گیا، اس نے کہا کہ خفیہ، جی ریکارڈنگ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہائی کورٹ میں گیا ہے، اس نے کہا کہ جی ریکارڈنگ کا معاہدہ جو ہے نہیں ہماری طرف سے کوئی گیا ہے. جی جی وہی میں بتانے لگا ہوں. ایسا ہے کہ جہاں تک ریکارڈنگ کا معاہدہ ہے وہ کمپنی کے ساتھ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ ان کو انٹرنیشنل کورٹ میں گئے، جرمانے ہوئے، پھر بہت ساری مطلب اس حد تک گئے کہ ہمارے جو روزویلٹ ہوٹل وغیرہ یہ وہ سارے نیلام ہونے لگے تھے. شکریہ الحمدللہ آرمی چیف کا جس نے مداخلت کی، اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایس آئی کا چیف تھا وہ آن بورڈ ہوا، اور پھر مرکزی اور ہماری حکومت اس میں آن بورڈ ہوئی. ہم معاہدہ تو ٹھیک ہے، ہم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں حکومت کی کہ وہ آپ پبلک نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس ملک کے مفاد میں ہوتی ہیں، اور خاص کر کے جو آپ ریکارڈنگ کا حوالہ سے کہہ رہے ہیں وہ اس صوبے کے مفاد میں فی الحال ہم اس کو پبلک نہیں کر سکتے. اچیومنٹ کی جہاں تک سوال ہے تو وہ صاحب جو ہائی کورٹ گئے ہیں ان کو کہیں کہ یار ہم سے جو اس گورنمنٹ میں شاید میں بھی شامل تھا 10% پر ہم فائنل کر چکے تھے. تھینکس گاڈ آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف اور ہمارے چیف منسٹر میر عبدالقدیر بزنجو کہ انہوں نے فائٹ کی بمائے اپنی ٹیم کے، جس میں فناس بھی تھا، کسی کی ذات لال جان صاحب تھے، دوسرے بہت سارے لوگ جنہوں نے اہم کردار ادا کیا. تمام اخراجات وفاقی حکومت اٹھائے گی. ہم وہ جو نیٹ ہمیں دیں گے 25% دیں گے نا، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اگلے سال سے انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ آنا وہ جو ان کے ساتھ معاہدہ انشاءاللہ اگلے سال کے بجٹ میں ان کی طرف سے شامل ہوگا. جہاں تک گیس کا سرچارج والا آپ نے کوشچن کیا ہے تو میں سیکرٹری خزانہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو مکمل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاظم صاحب گزارش ہے کہ جب بجٹ بنتا ہے تو پہلے جیسے منسٹر صاحب نے فرمایا تخمینے لگائے جاتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ جب آپ بازار جاتے ہیں سودا صرف لینے کے لیے تو آپ کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے 5,000 روپے کا خرچہ ہوگا. جب آپ جاتے ہیں آپ کو 4,500 روپے لگتے ہیں، آپ کے 500 روپے بچتے ہیں. ایکچوئل آپ کا ایکسپینڈیچر ہو گیا 4,500 روپے، تخمینہ آپ نے لگایا تھا 5,000 روپے. جو فگر آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا تخمینے کے اگینسٹ جو ایکچوئل ایکسپینڈیچر ہے وہ ہے. ہم نے تخمینہ لگا کر کہ یہ ہمارا ایکسپینڈیچر ہوگا، اس سے کم ہوا. جو ایکسپینڈیچر ہے نان ڈیولپمنٹ ہے، اس کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ریونیو فیڈرل گورنمنٹ سے بڑا ہے، کم نہیں ہوا ہے. گیس کی پروڈکشن کی جہاں تک بات ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کوئی چیز اگر کم پروڈیوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو روایتی ہے وہ تو کم ہو جاتی ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. پچھلے 60 سال سے ماشاءاللہ یہاں پہ گیس پیدا ہوتی رہی تو اسی حساب سے اس کا فائدہ صوبے کو ہوتا رہا. اب عرض یہ ہے کہ ہمارا جو ڈویزیبل پول ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کے اندر جیسے اس کے ریونیو زیادہ ہوئے ہیں تو پروڈیوسر گورنمنٹ کو پیسے زیادہ ملے ہیں، ہمارے اسکیم سے کم نہیں ملے ہیں. تو یہ غلط فہمی ہے
تو وہ بلکہ ایکچوئل جو ہے نا 54 بلین ملے، تخمینہ اس سے کم تھا. اور دوسری بات یہ ہے، جہاں تک آپ PPL کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی، اس میں گزارش یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے لیز ایکسٹینشن کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ہونا ہے، اور جب تک وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ان کے اگینسٹ پروونشل گورنمنٹ کے ایریاز ہر سال کے حساب سے بنے ہیں، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. وہ ہمارے تخمینے کے مطابق وہ 40 سے اوپر ہوں گے، 40 بلین ارب سے اوپر ہے. تو وہ انشاءاللہ جیسے وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، یہ ان کے بجٹ بک میں بھی ہمارے اطلاعات کے مطابق وہ ریفلیکٹڈ ہے. یہ پیسے ان کے پاس ہمارے ہیں، جیسے ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ پیسے ہمیں دے دیں. تو اس حوالے سے پریشانی کی بات نہیں، ہمارے ریونیوز میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. سر جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا 2 سال اس میں لگے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں نا، ہمیں محصولات مرکز سے آتی ہیں، مختلف ٹیکسز سے آتی ہیں. الحمدللہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس بلوچستان میں نہیں لگایا کہ ہم لوگوں کے لیے بوجھ بن گئے. پالیسیز ایک فرد واحد صوبہ ہے، یہ اس کی ایک تسلسل ہوتا ہے حکومتوں کا. ٹھیک ہے، ایک فرد واحد اپنے پالیسی دیتا ہے، اس کی ناکام ہوتی ہے کامیاب ہوتی ہے، وہ عوام فیصلہ کرتے ہیں. ہمارا میں نے جیسے آج کیا نا کہ جی جام صاحب بہت ہمارے لیے قابل احترام ہیں، میری پارٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، پھر میرے ذاتی دوست. ہو جاتا ہے اختلاف بھی ہو جاتا ہے، دوستوں میں سلسلہ بھی بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل پروجیکٹس حاصل کرنا بھی ایک جویشی لانے کے مترادف ہے. وہاں پہ ہمارے محدود MNAs ہیں، 14-16 MNAs ہیں. وہاں پہ ایک فیصل آباد سے جو ہے نا اس سے ڈبل MNAs، لاہور سے اس طریقے سے. تو یہ جا کے فائٹ کرنا ریکوڈیک کی خاص کر کے، یہ ہر عام آدمی کا کام نہیں تھا. اس پہ میر عبدالقدوس بزرجو کی گورنمنٹ داؤ پہ لگ گئی تھی. ایک سٹیج آیا کہ معاملہ رک گیا. اس نے کہا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، مجھے وزارت اعلیٰ کا شوق نہیں ہے، میں بلوچستان کے بچوں کی اور مستقبل کی قیمت پہ میں یہ وزارت اعلیٰ چھوڑنے کو تیار ہوں. خیر الحمدللہ اللہ کی نظر کرم تھی کہ ہم اپنے اس میں کامیاب ہوئے. تو فیڈرل پروجیکٹ بھی چلتے ہیں، ہمارے صوبے کے محدود وسائل ہیں، آپ خود جانتے ہیں. ڈیفیسٹ بجٹ کا مطلب ہے کہ ہماری جیب میں 72 ارب روپے نہیں ہیں. ہم اللہ پہ امید رکھتے ہیں اور پھر عزیم کیا جاتا ہے کہ ہمیں فیڈرل سے زیادہ آ جائیں گے، یہاں جو ہمارے محصولات کی مدد ہیں اس میں زیادہ ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے یہ کام چلے گا. تو اس غربت کے باوجود بھی ہم نے 2500 سے اوپر اسامیاں تخلیق کی، اور ہماری تقریباً میرا خیال ہے 70,000 سے اوپر اسامیاں پہلے خالی پڑی، 70,000 سے اوپر خالی اسامیاں پڑی ہوئی. وہ بھی آپ کو تو پتہ ہے کہ بجٹ میں تو ریفلیکٹ ہو رہی ہیں، گو کہ اس کی بھرتی نہیں ہوئی. تو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ اس سال میں ہماری صحت، تعلیم اور روزگار، یہ 3 چیزیں ہم مین ٹارگیٹ، اور اس پہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ ایک سیمینار بھی کریں گے اور آپ کی اور دوستوں کی رائے بھی لیں گے. کیونکہ آگے الیکشن آ رہا ہے، آگے دیکھیں کون یہاں پہ کس کی حکومت ہوگی، کون ہوگی، یہ تو اللہ جانتا ہے. یہ 3 چیزوں میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خاص کر کے بے روزگاری ختم ہوگی تو یہ جو دوستوں کو ورغلا کے اور یہ بھتوں سے جو ہے نا ان کو تنخواہیں دے کے پہاڑوں پہ لے جایا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ان کو بھی اپنے ماں باپ پیارے ہیں، ان کے ماں باپ کو بھی اپنی اولاد پیاری ہے. تو کوئی یہ سبز باغ دکھا کے ان کو جو ہے نا جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم روزگار اتنا تو پورا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا اگر آدھے لوگ بھی 35-40 ہزار آدمی بھی اگر بھرتی ہو گئے بلوچستان میں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا، اور بلوچستان کے لیے ہماری یہ بہت بڑی خدمت ہوگی. تو آپ کے پہلے سوال کا تو یہ جواب ہے. دوسرا آپ نے کیا پوچھا؟ ہاں جی وہ ایسا ہے کہ یہ لانگ ٹرم معاہدہ ہے. جیسے جیسے ان کا کام شروع ہوگا، ابھی تو ہم کاغذوں کی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ دستخط کر رہے ہیں، موجود سائن ہوئے ہیں، ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. ابھی ان کی ٹیمیں آئیں گی، سروے ہوگا، وہ پھر
مثال کے طور پر جو لائسنس ان کو جاری کیا جاتا ہے، لائسنس ابھی جاری ہونا ہے، مائننگ لائسنس، تو جیسے کام شروع ہوگا، دیکھیں اب آپ یہ کمرہ بنا رہے ہیں، آپ پہلے جب کھدائی کرتے ہیں تو آپ کو 4 مزدور ضرورت پڑتے ہیں، پھر کھدائی کے بعد آپ کا اگرا بنا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پلر اٹھاتے ہیں وہاں پہ، پھر آپ کو سیمنٹ، وہ 4 مزدور، وہ 4-6 مزدور اور چاہیے کہ وہ اس کے پلر، سریے والا الگ ہوگا، سیمنٹ والا الگ ہوگا، میسن الگ، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتے جائیں گے۔ یہ وہ پابند ہیں ایگریمنٹ میں وہ کمپنی کہ 8000 ملازمتیں اسکل ان اسکل جو بھی ہوں گی، پہلی پرائورٹی چاغی اور اس کے علاقے ہے، اس کے بعد سیکنڈ سٹیج پہ پھر تھرو آؤٹ بلوچستان ہے، پھر اگر پورے بلوچستان میں ان کو وہ اسکل نہیں ملی تو پھر تھرو آؤٹ پاکستان ہوگا۔ لیکن انشاءاللہ ہم اب جو بھی ان کو اسکل کار لیبر چاہیے ہوگی، ہم ادارے قائم کریں گے، ہماری حکومت ان کو ٹریننگ دے گی، اور ہم ادھر کوشش کریں گے کہ باہر سے ہمیں، ایون بلوچستان سے ہمیں کوئی نہ لینا پڑے، بلکہ اس علاقے کو اگر 8000 آدمی چاغی اور تفتان اور آپ کے سراؤنڈنگ سے روزگار میں لگ جاتے ہیں، میرا خیال ہے ایک انقلاب ہے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کام آگے بڑھتا جائے گا، یہ جو امپلائمنٹ ہے، پھر وہ امپلائمنٹ پرماننٹ امپلائمنٹ ہوگی انشاءاللہ۔